السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ضمیر صاحب 3 نومبر 2025 سے ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کا اتنا فضل ہوا کہ یہ حنفی ہوتے ہیں نا، حنفی. میرا خیال ہے آپ بھی حنفی ہیں، میں حنفی نہیں ہوں، میں اہل حدیث بھی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ہوا سماکم المسلمین. میں مسلمان ہوں الحمدللہ. آپ کو یہ بول رہا تھا میں کہ آپ اس وقت جو میرے سے ٹامک ٹوئیاں کر رہے نا، میں اس کا جواب انشاءاللہ میرے پاس بہت کتابیں ہیں. دیکھو آپ، بہت کتابیں ہیں، تو مودودی کے اوپر بھی ہے. میں مودودی کو ثابت کر دوں گا کہ وہ مسلمان نہیں تھا. مودودی کی کتابوں سے ہی ثابت کر دوں گا وہ مسلمان نہیں تھا. وہ ابلیس کا بچہ منافق تھا، وہ کافر نہیں تھا، منافق تھا، منافق. تو میں آپ کو یہ بول رہا تھا کہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہوا کہ کچھ حنفی حفاظ نے میرے پلاٹ پہ بوگس رجسٹری کروا کر جو جھوٹی کمپلین کرے میری اور میری عالمہ، پوسٹ گریجویٹ عالمہ پردہ نشین بیوی پر، جو انہوں نے ایف آئی آر پھٹوائے، جھوٹی رشوت دے کے جھوٹا کیس بنائے، یہ مجھ پہ سب اللہ کا فضل ہوا. تو میں تو ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی کرتا ہوں. کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو میں اپنی جگہ ایماندار. ہم زندگی میں 23 سال گورنمنٹ جاب کیا لینڈ ریکارڈس میں، 1 روپے کا نہ 1 روپے کا کوئی کام کیا حرام کا، نہ کسی کی چائے پیا میں الحمدللہ. میرا جب میں لینڈ ریکارڈ کو اس لیے پسند کیا تھا کہ وہ ایک تو اپائنٹمنٹ میرا گورنمنٹ کے اسٹرائک ہوئی تھی بہت پہلے، تو میں اس میں تھوڑے دن کام کیا تھا فری میں گورنمنٹ کا سپورٹ میں، تو ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ ہوا تھا. اور میں نیشنل فٹ بال کھلاڑی، میرے کو کھیلنے کا ٹائم ملتا تھا، اٹینڈنس نہیں ہوتی تو میں وہ کھیلتا تھا. کھیلنے کا اس میں اٹینڈنس نہیں رہتی، آپ کو ٹارگیٹ رہتا کبھی بھی کرو، آپ یہ مہینے کا پہلے کر کے رکھ دو یا وہ آگے مہینے میں کرو، اتوار کو کام کرو، ایسا رہتا تھا وہ. تو میرے کو کھیلنے کے دنوں میں اپنا کھیلتا تھا، ٹورنمنٹ جاتا تھا، آل اوور انڈیا جاتا تھا، اور گورنمنٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کمپلیٹ کر کے دیا میں الحمدللہ. بلکہ دوسروں کا بھی کام کرتے تھے پیسے لے کے ہم. خیر، تو آپ کو یہ بولوں، جب میرا ایم ایس سی میتھمیٹکس کی بنیاد پر ڈائریکٹ پونا میں میرا جب وہ ہوا پروموشن کلاس 1 آفیسر کا، تو میں نے وی آر ایس لے لیا. میں حرام کام نہیں کرتا ہوں. وہاں پر بڑے بڑے منسٹرز کے فون آتے، سی ایم کے فون آ جاتے، ایم پیز کے فون آ جاتے، وزارت پائیے کرا والا ٹیبل. تو میں کیا کرتا تھا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں چھوڑ دیا. اور ایم ایس سی کی بنیاد پہ میرے کو کالج میں، اشوک راک کے کالج میں سینئر یعنی ڈائریکٹ پروفیسر کا اپائنٹمنٹ ہو رہا تھا. میں وہ بھی اس واسطے نہیں کرا کہ وہ لوگ پولیٹکس میں بھی حصہ لینے کے واسطے فورس کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا. میں 79 سے جماعت اسلامی سے جڑ گیا تھا، ممبر نہیں بنا تھا، وہ اللہ نے مجھے بچا دیا تھا. جب میں دورے پر تھا تو جب فارمس آئے تھے ایس آئی او کے پہلی بار پربھنی میں، 8 یا 7 فارم آئے تھے، بہرحال میں واپس آئے تک سارے ختم ہو گئے تھے. چلیے وہ قصہ یہاں نہیں سنائیں گے. میں مودودی کو بہت چاہتا تھا، اور 8 کلاس سے تو اقبال کی اشعار گنگناتا تھا. جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش گندم کو جلا دو. مگر جب میں اسٹڈی کرتے کرتے یہ پایا کہ مودودی منافق ہے، کافر نہیں تھا. وہ کافر چھوٹی چیز ہوتی، منافق تھا، ابلیس کا بچہ. اور میں اللہ کی قسم کھا کے بولوں کہ میں اپنی پوری طاقت لگا کے اقبال اور مودودی اور جماعت اسلامی کو انڈیا سے بین کروں گا. میں
जमात इस्लामी नाम रख के दुनिया को धोखा देते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं, ये इब्लीस का स्टाइल है। तो रखना, जमात मौदूदिया नाम रख, कुछ भी रख, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 3 नवंबर 2025 को जो हनफी हाफिज़ ने झूठा FIR कर, झूठी कंप्लेंट दिया, झूठी रजिस्ट्री करा, झूठी कंप्लेंट दिया, और उधर कंप्लेंट दे के आके इधर पुलिस की मदद से जो है ज़िम्मेदार बनाए, रज़ाकार तंजीम के एक आदमी को काम दिया, उसका नाम है एडवोकेट नदीम गफूर। ये हरामी है सारा पिल्ला, इसे कहीं से भी मुसलमान नहीं है। ये एडवोकेट नदीम गफूर, मैं उसको तो देखूंगा फुर्सत से, कहाँ तक भागेगा वो, कहाँ तक भागेगा। सारे लफड़ों के काम करता, और अभी तक महाराष्ट्र की इतनी बड़ी तंजीम, माइनॉरिटी, महाराष्ट्र माइनॉरिटी का उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे, वहाँ से अब अशोक राव ने हकाल दिया, तो क्या करा मालूम है, शिवसेना में गया, और शिवसेना वाले उसको कबूल लिए। उनको मालूम नहीं, ये सब बेवकूफ़ रहते शिवसेना वाले। मराठों को शिवाजी महाराज की स्टडी नहीं मालूम है, मराठों को शिवाजी महाराज की ABCD नहीं मालूम है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ सारे मराठों को, इंडिया महाराष्ट्र के सारे मराठों को चैलेंज कर रहा हूँ कि शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से मुझसे डिबेट की जाए, उनकी सच्चाई बताई जाए। खैर वो भी टॉपिक नहीं है यहाँ पर। उन्हें शिवसेना में लिए बोले तो पार्टी करा, एक पार्टी, हो सकता पैसे उनसे लिया होगा, चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ कि उसकी औकात नहीं एक बड़ी पार्टी करने के, होटल में 5-50 लोगों को, उनसे पैसे लेके बोलाऊँगा, साहब मैं जो है वो हाईलाइट करता हूँ, ये करता हूँ, वो प्रेस वालों को बुलाता हूँ, या दोस्त खुश हो जाएंगे। तो वो रज़ाकार तंजीम बोले तो एंटी नेशनलिस्ट लोग जो है वो रज़ाकार वही होते हैं, या वो प्रो पाकिस्तानी होते हैं। तो ये नेशनल रज़ाकार तंजीम वाला, उनका काम पुलिस स्टेशन में मैनेज करके दिया। मैनेज करने के बाद झूठी FIR, झूठी कंप्लेंट करे, उसके ऊपर फिर FIR फटी। अब आगे तो दोनों मर गए साले। मैं पहले हाई कोर्ट से इसका वो कराऊंगा, सबूत दूंगा कि ये झूठी है, उसके बाद 9 करोड़ का दावा पेश करूंगा। कितना? 9 करोड़ का। किस पे? ये हनफी, अच्छा मैं वो बोलना भूल गया, ये हनफी लोगों से मैं उस वास्ते भी ख़िलाफ़ हो गया ना, जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ हो गया, हनफी के ख़िलाफ़ हो गया। क्या आता है इनको, हाफिज़ को एक आयत का तर्जुमा नहीं बता सकते इन्होंने, एक आयत का तर्जुमा नहीं बता। सूरह जुमा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ने कुरान में लिखा है, वो यहूद नसारा क्या उसने लिखा है, ये वो आलिम है जिनकी, ये वो गधे हैं जिनकी पीठ पे किताबें लादी भी हैं, ये वो गधे हैं जिनकी पीठ पे किताबें लादी भी हैं। क्या समझे आप? तो ये हनफी हुफ़ाज़ और उलमा और मुफ्ती तो मुसलमान ही नहीं होते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये मुफ्तियों को जाने वाला है, मुफ्ती मुसलमान नहीं होते। इस वास्ते कि फतवा कोई मज़हब नहीं है। वो बेचारा नुमान बिन साबित उर्फ अबू हनीफा फतवे वाला आदमी था, इब्लीस के उसमें था। वो खुद बोलता था, मैं इसको खाली इज़्ज़त इस वास्ते करता हूँ कि शरीफ शराफत से बोलता है वो, कि मेरी कोई बात कुरान हदीस से टकराए तो उसको दीवार पे दे मारो। अरे बोले तेरी कोई कुरान हदीस से हम तेरे को चेक करना, कुरान हदीस को चेक करने के बजाय डायरेक्ट कुरान हदीस को पकड़े ना हमने। अब वो इतना बैकवर्ड था, उसके पास ना फ़ोन था, ना मोबाइल थे, ना हवाई जहाज़ में सफ़र करा। अगर वो अच्छा भी इंसान होता तो आज ये लेटेस्ट जो प्रॉब्लम्स है उसके फ़िक़ा में, फतवों में कहाँ से मिलने वाला है वो? तो क्यों जो है इसको बैकवर्ड को पकड़ के तुम लोग अपनी आखिरत ख़राब कर रहे? मैं ऐलान कर रहा हूँ कि सबसे बड़े जो अपने आप को मुफ्ती बोल के दुआओं में जा रहे, स्कूल चला रहे, ये इब्लीस के बच्चे हैं, इब्लीस के बच्चे हैं, स्पेशल कारिंदे हैं। तो मैं तुमको ये बोल रहा था कि मैं जो है इस मसले में परेशान हूँ, थोड़ा बिज़ी हूँ। परेशान से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह मैं
غلام رسول ہو اور اللہ پہ پورا ایمان ہے. جو کچھ ہو رہا اللہ کی مرضی سے ہو رہا اور اللہ کی کچھ حکمت کی وجہ سے ہو رہا. اب میں پورا بنداس ہو گیا میں الحمدللہ. ان کو تو میں خالی 9 کروڑ کا دعویٰ نہیں کروں گا. بوگس رجسٹری کرنے کے اوپر کم سے کم 10 سال کی قید مشقت ہے. اور ہاں ان کو یہ بولوں گا میں کورٹ میں، اگر یہ ان کا میں لائیو ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کراؤں گا نا انشاءاللہ، لائیو ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کرواؤں گا، اپیل کروں گا کہ ان کو یہ جو کچھ انہوں نے لکھا اس کے لائیو ڈیٹیکٹر ٹیسٹ سے جو ہے معلوم کرو کتنا سچائی ہے. بہت برے پھنس گئے بنو، بہت برے پھنس گئے. وہ بیکری چلاتے نا ایف ڈی اے سے بھی میں کچھ بھی کروا سکتا ہوں. ہاں تو بہرحال میں یہ بولا تھا کہ انہوں نے بوگس رجسٹری کرے، جھوٹی کرے اور میری پردہ نشین عالمہ پوسٹ گریجویٹ بیوی پہ تہمتیں لگائے کہ یہ جو ہے شیڈ توڑی کرتے. انہیں شیڈ، میں اور انہیں مل کے دونوں نے شیڈ 20x30 کا شیڈ توڑے کرتے، سمجھے، جے سی بی سے توڑے کرتے. اور ہم نے سب مشینہ چوری کر لیے. اس میں بہت برا پھنسنے والا پرمیشور قدم بھی. اس کے اوپر الگ سے جو ہے 2-4 کیسز الگ بناؤں گا انشاءاللہ. میں UAPA کی بھی کوشش کروں گا ان سب پہ اس واسطے کہ رضاکار تنظیم کو، وہ ندیم کی میں وہ کیا بولتے بار کونسل میں بھی درخواست دیے ہوا ہوں. نہیں سنے تو ان کو بھی بتاؤں گا، قانون سے بڑے کوئی نہیں ہوتے. ابھی دیکھو نا وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر کیسے جو ہے 20 تاریخ سے کیسے جو ہے پورے انڈیا میں ہنگامے چل رہے. قانون کے مطلب قانون سے ہٹ کے کوئی نہیں ہوتا، بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا. تو ضمیر صاحب آپ کو یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ میں مودودی کے اوپر بھی بہت کام کروں گا. جماعت اسلامی کو بین کرواؤں گا اور اقبال نام کے جتنے کالجز سے سب کو بین کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی دیکھو آپ میرے قلم میں کتنا دم ہے اور اللہ میرا کتنا ساتھ دے رہا. اس بہانے سے مجھے قرآن سورہ آل عمران کے آیت نمبر 104 اور 110 پہ عمل کرنے کا موقع مل رہا. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برائی کے خلاف آگے آئے. تم یہ وہ بہترین امت ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حکم ہے حدیث کی صورت میں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو یا زبان سے بولو یا کم سے کم دل میں برا جانو، مگر یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے. اور میرا ایمان کمزور نہیں ہے الحمدللہ. میرے قلم میں بھی طاقت ہے، میرے ہاتھ میں بھی طاقت ہے اور میری زبان میں بھی طاقت ہے. میں جہاد فی سبیل اللہ، برائی کے خلاف، ابلیس کے بچوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہوں میں الحمدللہ. اور وہاں پر مودودی کو بھی بتاؤں گا. اقبال کا تو میں نے 2 مہینے پہلے UGC کو لیٹر لکھا، ان کو بھی گھوڑے لگاتا ہوں جی. یہ سالے سب ریکمنڈیڈ لوگ جاب کرتے، بڑی بڑی پوسٹ. میں MSc میتھمیٹکس یونیورسٹی 5th ٹاپر، نیشنل فٹ بال کھلاڑی 2 گیم میں، ایتھلیٹ میں اور فٹ بال میں، اور یونیورسٹی ہاکی میں یونیورسٹی بھی کھیلا تھا، وہ بھی میں نیشنل جا سکتا تھا مگر کتنا کھیلوں گا. پڑھائی کالج سب ڈسٹرب ہوتے. کسی ایک ایونٹ کے لیے یا آپ کو ٹریننگ لینے کے لیے مہینوں گھر سے دور رہنا پڑتا ہے. خیر چلیے وہ سب باتیں یہاں بولنے کی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا میرے پہ کہ میں جو ہے نئے سرے سے آ کر عالمی سطح پر مودودی اور اقبال کو ننگا نہیں کرا تو چیلنج. میں مڈل ایسٹ خاص کر میں ان کو بھی پوچھنے والا ہوں، سعودی عرب کو، کہ تم نے اس کو پہلا شاہ فیصل ایوارڈ کیسا دیے تھے، پہلا شاہ فیصل ایوارڈ کیسا دیے تھے پوچھوں گا. اور یورپین کنٹریز میں بھی پوچھوں گا کہ اقبال کے نام کے یہاں وہاں تمہارے پاس کیا یہ چل رہے. پاکستان کو اس لیے نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان کو لیٹر ہی نہیں جاتے ہیں انڈیا سے. صرف سچائی کی جیت یا شہادت، یہ میرا نعرہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. اور اگر میرا اللہ نے مجھے شہادت نصیب کرا تو ظاہر ہے کہ وہ شہادت اگر نصیب ہو جائے تو میں اس سے پہلے اپنا باڈی کے انٹرنل پارٹس جو ہے غریبوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینے کے واسطے ناندیڑ کے جو میڈیکل کالج ہے ان کو میں لیٹر کے ذریعے معلوم کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی باڈی جو ہے
تمہارے کو جسمانی میرے انٹرنل پارٹس میں جو ہے دینے کو تیار ہے. اب کماخل لوگ بولیں گے کہ بھائی تمہاری امانت تو اللہ کی ہے, تم کیسا دے سکتے؟ کیوں رے حرام زادو, تم کو جب خون لینے کا رہتا تو پھر تب نہیں بولتے؟ تمہارے کو جب ضرورت پڑی کڈنی لیور کچھ لینے کی تو تب نہیں بولتے؟ ہاں, وہ جب اللہ کی نہیں رہتی کیا؟ خون اللہ کا نہیں ہے کیا؟ خون ساری دنیا میں بلڈ بینک چل رہے نا. میرے سے نہیں کھیٹنا. اللہ ماہوں, پوری دنیا کے مفتیوں کو چیلنج کر رہا ہوں میں, پوری دنیا کے مفتیوں کو انکلوڈنگ ذاکر نائک مینک کو بھی چیلنج کر رہا ہوں میں کہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو. وہ ایک آج کل شمائل اس کا ایک استاد سارے بہت اپنے آپ کو دیڑشانے سمجھ کے بہت ویڈیوز بنا رہے, ریلز بنا رہے, ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں, آؤ میرے ساتھ شریعت محمدی پہ ڈیبیٹ کرو. تمہاری سالوں کی ابلیس کے بچے, تم مفتیاں ابلیس کے بچے, شاعرہ ابلیس کے بچے, پاکستان بنانے والے ابلیس کے بچے, میرے سے مقابلہ کرو, میرے سے مقابلہ کرو, ڈیبیٹ کرو, ڈیبیٹ. اللہ حافظ. دنیا والوں, اسپیشلی میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں, دنیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پہ کوئی غیر متوقع مصیبت آئی, ناگہانی مصیبت آئی, تو آپ یہ سمجھنا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس میں کوئی آپ کی بھلائی ہوگی. الحمدللہ. ایک واقعہ ہے 7 اکتوبر 2024 کا, اور ایک واقعہ ہے 3 نومبر 2025 کا. 2024 والا 7 اکتوبر 2024 والے کو میں اتنا سیریس نہیں لیا تھا, مگر 2025 والے کو اللہ نے میرے کو پھر سے ایسا معاملہ لا کے اٹھایا, اور تجھے بہت کام کرنا ہے دین کا, برائی کے خلاف. میں نے پھر 2025 کے بعد آدھونک منگل پانڈے کا دیش کا دوسرا سوتنتر سنگرام شروع کر چکا ہوں. آدھونک منگل پانڈے صرف اسلام کا کام نہیں کرے گا بلکہ دیش کا بھی کام کرے گا. اب یا تو صرف سچائی کی جیت ہوگی یا تو میری شہادت ہوگی. ہر انسان کو مرنا ہے. میری موت اگر شہادت سے آتی ہے تو بہت بڑی بات ہے. اب میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کی غلطیوں کو بھی پکڑ سکتا ہوں, پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی غلطیوں کو بھی پکڑ سکتا ہوں, اور ان کو کورٹ میں کھینچ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. میں گورکشا کا مشن چلاتا ہوں. آرٹیکل 48 کے تحت مہاراشٹرا اینیمل پریزرویشن ایکٹ 1976-77 کے تحت مہاراشٹر میں جو ہے اللیگل کام نہیں ہونے دوں گا. اور رہی بات یہ, مسلمانوں کو کھانے کے لیے الٹرنیٹ بہت ہے. ان کی گائے اگر ماتا ہے تو چھوڑ دو, اگر گائے ان کی ماتا ہے تو آپ چھوڑ دو, بھائی چارہ بڑھائیے. ان کو بولیے نا کہ بھئی آپ کی ماتا ہے, گھر میں ایک ایک گائے رکھیے. آپ ہر گائے کو ماتا ماننے والے شخصیت کو اپنے گھر میں ایک ایک گائے رکھنا چاہیے. تو میں بہرحال جو ہے اپنے دیش کے اوپر شہید ہونے کے لیے, اپنے اسلامی تعلیمات کی بقا کے لیے, میں اسلام کا تعلیمات, القرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں حنفی, اور ان حنفیوں میں سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں مفتی. ذرا امام ابو حنیفہ جس کو یہ کہتے ہیں, ان سے پوچھو نا کہ ہوائی جہاز میں لیٹرین کیسا کریں گے, دھوئیں گے کیسا, اور ٹائم کیسا کریں گے, کیسا نماز پڑھیں گے, قبلہ کدھر ڈھونڈیں گے. حنفیوں اور خاص کر مفتیوں, ہوشیار ہو جاؤ, غلام رسول آ رہا ہے, غلام رسول آ رہا ہے, غلام رسول آ رہا ہے. ہوشیار ہو جاؤ ورنہ سدھر جاؤ, عاقبت تو کم سے کم بچاؤ. ارے تم نے اگر قرآن میں پڑھی ہوتی تو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 29 پہ عمل کرتے. حامیم سجدہ کی آیت نمبر 29 کی اسٹڈی کرو اور سدھر جاؤ.
اور جن کی وجہ سے تم دوزخ میں جانے والے تھے ان کو اپنے پیروں کے نیچے رگڑو، پیروں کے نیچے رگڑو، وہاں پہ نہیں، دوزخ میں نہیں، دنیا میں۔ اور جو جماعت اسلامی والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ نفسیات کا معاملہ ہے، ان چیزوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ شعر کیا ہوتا ہے۔